قسم دی تعریف ہے وے کہ ترسیات دی ابتدائی کتابہ دے طالب علم نو بھی پتہ ہے قسم دی تعریف ہے وے کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسی معزز اور محترم چیز دا ذکر کرنا انہوں قسم کیا جاتا ہے مینوں تے تو ہنو قسم اٹھاما دی ضرورت آ جائے تے اسی یا اللہ دی قسم اٹھاما گے یا کلام اللہ دی قسم اٹھاما گے اللہ نے قرآن مجید سے جتنی قسمہ اٹھائیاں وہ ساریاں حضور دی نسبت والیاں نے میں نے کو کہے کہ آسی صاحب اس مائک دی قسم اٹھاؤ تو میں نہیں اٹھاواں گا میں نے کو کہے کہ آسی صاحب اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ تو میں نہیں اٹھاواں گا ایک کرسی اس ویلے ممبر رسول اگر کوئی عام کرسی ہوندی تو میں نے کو کہندا کہ آسی صاحب اس کرسی دی قسم اٹھاؤ تو میں نہیں اٹھاواں گا کیوں اسی دنیا دار عام چیز دی قسم نہیں اٹھاندے اسی یا اللہ دی قسم اٹھانے ہیں یا کلام اللہ دی قسم اٹھانے ہیں اسی دنیا دار ہو کہ عام چیز دی قسم نہیں اٹھاندے تے جی دی قسم رب چکے وہ چیز کتنی خاص ہو گئی یاد رکھیے گا کہ جدو اللہ کسی چیز دی قسم اٹھاوے تو دیاں دو وجہ ہوں دیا ایک وجہ یہ کہ اللہ جس چیز دی قسم اٹھا رہے اللہ دی عظمت دسنا چاہ رہے ہیں کہ کتنی بلند مرتبے والی چیز ہے یہ دی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ قسم اٹھاواں تو بعد جڑی اللہ گل کرن لگے اللہ اس گل دی اہمیت دسنا چاہتا ہے کہ وہ بات کتنی اہم ہے کہ اللہ قسم اٹھا کے وہ بات کر رہے ہیں ان آیات بینات جو اللہ نے 3 قسمہ اٹھائیاں آج انہی 3 قسمات میں انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے اور تقریر مکمل ہو جانی ہے تو گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن جو قسم اٹھائی فرمائے میں نے شہر مقدس دی قسم ہے شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم مکہ دی ہے افضل مدینہ ہے پوچھیا گیا کہ افضل مدینہ کیوں افضل تے مکہ ہونا چاہیے نا کہ جی قسم رب اٹھا رہے ہیں آپ نے فرمایا دا جواب اگلی آیت مبارکہ جی آئیے ذرا اللہ دے قرآن کو لو پوچھئے کہ یا اللہ تو مکہ دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں وجہ کی ہے تو خالق نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ نے مکہ دی قسم کعبے دی وجہ تو نہیں اٹھائی حالانکہ کعبہ بھی بڑی عظمت والا ہے اتھے لوگاں دا حاج ہوندہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام آج بھی آکے حج کر دینے آج بھی روحانی طور تے حج کر دینے گرامی قدر حضرات کعبہ بڑی عظمت والا ہے انہوں ویکھیا لوگاں دا ایمان تازہ ہو جاندہ ہے تے جنہیں حضور نے فرمایا ایمان دی نگاہ نال ایک باری کعبے نو ویکھیا اللہ دی زندگی تے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے گرامی قدر حضرات کعبہ عظمت والے پر رب نے کعبے دی وجہ تو مکہ دی قسم نہیں اٹھائی کیوں اٹھائی پڑھئے قرآن بھائی کی نا جی پنڈ دا لونگ دھوترا دھوترا جو بھی ہے لونگ ہی ٹھیک ہے جی ہن بھائی گزارش ہے کہ میں آیا تھوڑی زیارت لی پہلی بار تے انہاں نوجوان محنت بھی بڑی کیتی ہے تے سبحان اللہ میرے بات خیال ہے تساں میرے واسطے کو کٹھی کر کے رکھی ہوئے گی تھوڑی بہت وہ جنی سبحان اللہ کٹھی کر کے رکھی نا ساری میں نو دے دو میں نال لے جاواں انہیں نہ تے میرا گزارا نہیں ہونا بے انہیں کل صحیح نہیں بولے جا رہے اے سٹیج والے سنے سامنے چپ بیٹھے نے ذرا تسی بول کے دوسو کہ میں حضور دا ذکر سننا تو سن اب بکلا کھولو نہ تے گوڑے چھڑ دیو کدھر نہیں دوڑ دے انشاءاللہ تے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکی نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے دیکھو بلا کنے کنے ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی سہارا کراؤ تے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا حضرت صاحب آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جیڑا اچھا جا سبحان اللہ فرماوے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے ہون جیڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنی امین تے ابو نال عمرہ کر کے آوے یا اللہ جیڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب اچھا کملی والا آوے تیرا کی جاندہ جیڑا ایس تو اچھا بولے جاگ دے محفل اچھا سونے دا دیدار کرا دے ہون کا میں تھے رکھیا جائے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلہ خراب ہو جائے لوگ پسبہ پچھن تیرے گلے نکی ہو یا آکھی راتی ساڑھے پنڈ نبی پاک دا ملاسی میں سبحان اللہ کہندہ رہا نقیب صاحب جس طرح فرمارے سن کیاسی صاحب پرسوں یہ جو یوکے تو آئے نے جے یوکے بارے نے پتہ لگ گیا کہ تُسے نہیں بولے تو نہ کہنا ساڑھے کو لے نہیں سبحان اللہ کروا گئے ہو پاکستان والے بولتے ہی نہیں اچھا بولو سارے سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ أَوْلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پروردگار ارشاد فرمایا کعبہ بڑی عظمت والا ہے، پر میں کعبے دی قسم مکے دی قسم کعبے دی وجہ نہیں اٹھا رہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ پروردگار نے فرمایا مقام ابراہیم دی وجہ تو مکے دی قسم نہیں اٹھا رہا۔ فرمایا الا الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ فرمایا صفا مروہ اللہ دیا نشانیاں نے، انہاں دی وجہ تو بھی مکے دی قسم نہیں اٹھا رہا۔ عرض کی تھی اللہ مکے دیا قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ فرمایا موت آگ دے نینا والے آؤ، انہاں گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے، قسماں چکنیاں پہ گئیاں۔ گلیاں نے تیریاں تلیاں چم لیاں نے، قسمہ چکنیاں پہ گئیاں نے۔ اللہ نے فرمایا منو قسم کے شہر دیئے۔ شیخ محقق نے فرمایا جدو تک کملی والا مکے بس جا رہا ہوں، اللہ مکے دیا قسمہ چک جا رہا ہوں۔ جدو تک کملی والا مدینے آ گیا، ہن رب مدینے دیا قسمہ چاہ رہا ہوں۔ نوجوانو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایدہ ہی ترجمہ فرمایا۔ آپ فرما دینے کھائی قرآن نے کھا کے گزرے کی قسم، کھائی قرآن کھا کے گزرے گزرے کی قسم، اس کفے باقی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس قدم دے نال لگی ہوئی مٹی دیا رب قسمہ چکے چھوڑے درو جدرو میرا تسمون والے درابطہ ہوندے بیٹھا ٹوپی والے تو نیچے بیٹھ جا۔ ہون توجہ ہے جی، تھوڑا جا ہو رولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ نہیں چکنا مت کہ درے کو شہید نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم۔ پڑھا قرآن تسی نہیں بولے نہیں تو پڑھ میں دینا سی۔ اللہ نے قرآن فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغْرِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اے جڑے 5-7 بیلی بیٹھے ہو نا جڑے بچلے تساں رات لا لیے میرا خیال ہے۔ ہن پتر میرا حساب کتاب کر لو جا کے باہر ہیں تے بس بیٹا شور نہیں کرنا ہے، شور نہیں کرنا، بے شک بیٹھے رہو مگر شور نہیں کرنے بیٹھے ہیں۔ تقریر سنو حضور دا ذکر ہو گیا، توجہ ہے سارے دی۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید فرمایا قسم میں گھوڑے دی جدو دوڑ دے، گھوڑے دی قسم جدو دوڑ دے۔ اللہ فرماندہ گھوڑے دا سم زمین تے لگ دے وچو چنگاڑی اڑ دی۔ اللہ فرماندہ میں اسے چنگاڑی دی قسم ہے۔ اللہ فرماندہ گھوڑا جدو دوڑ دے تو دے سانساں در جڑی ہوا آندی تے جاندی ہے میں اسے ہوا دی قسم ہے۔ اللہ فرماندہ گھوڑا جدو دوڑ دے او دا سم پتھر تے لگ دے تو میں نے چنگاڑی دی قسم، پھر او دا سم زمین تے لگ دے وچو دھوڑ دے ذرے اٹھ دے۔ اللہ فرماندہ میں انہوں نے ذرے آن دی قسم ہے۔ عرض کیتی والا ذکر اللہ اکبر، اللہ اکبر ہو کے تے گھوڑے دے پیران دی دھوڑ دی قسم چکنا بھائی سارا جاگ رب دی قسم چک دے تے رب گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم قرآن چک رہا۔ عرض کی تھی اللہ ایڈا بڑا رب ہو کے تے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ دی قسم کیوں؟ اللہ فرمایا کوئی عام گھوڑے نہیں، او گھوڑے نے جنہ تے بیٹھ کے محمد دے صحابہ جہاد کرن جاندے نے۔ عرض کی تھی اللہ ہے تے پھر بھی گھوڑے ہی نا، ہے تے جانور ہی نا۔ اللہ نے رجا فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَّطْنَ بِهِ
جمال اللہ نے رضا فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سم نال سم دا تعلق گھوڑے دے گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھا ہے او دا تعلق محمد نال قسماں چکنیاں پہ جاندیاں یار سچی دسے ہو لانگ والے ہو او یار جیڑے رب نو صحابی دے گھوڑے دے پیر دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی ہے او رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد تے اعلی حضرت نے فرمایا کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام اور جتھو ماہی گزر جائے نا جتھو یار گزر جائے رب نہ راما دیا قسمہ چک دے اللہ فرماتا میں نو قسم نہ راما دی وہ گزرن تے اسی بھی گزرنے ہاں پر اسی گزر جائیے تے زمین تنگ پہ جان دی اسی ہیں جو غرور تے تکبر نہ گزرنے ہاں پر جدو آمنہ دا لال گزر دے نا انج لگتا جی میں زمین محمد دے قدم چوم کے چک کے آپ اگے رکھ دیئے اجازت ہوئے تے میں ٹور دا فرق کرد کرا بے مرشد بدے نل میں کدے بولیا نہیں تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چو بیٹھا میں تو انہوں عظمت والد سنانی ہے پر میں اپنا رنجہ پہلے راضی کر لوں تھوڑا میں جڑی آیات پڑھیا میں ان آیات گفتگو کرنی ہے تے انہی آیات چو میں تو انہوں عظمت والد سنانی ہے مگر ترتیب نال سنانی جڑی میں آیات پڑھیا قرآن چا اللہ نے اللہ والد دی ٹور دا ذکر فرمایا پہلے سنو قرآن تے پھر سنو میاں محمد بخش دا کلام ہور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا قرآن اللہ نے ٹور دا ذکر فرمایا اللہ والے دی ٹور دا اللہ فرماندا وعباد الرحمن اللہ فرماندا جڑے رحمان دے بندے ہوندے نا یمشون علی الارض ہونا اللہ فرماندا او زمین تے بڑی عاجزی دے نال ٹردے نے واذا خاطبهم الجاهلون تے جی کو جاہل انہاں نو بلاوے نا تے جاہل انہاں نو چھیڑ دیوے او گالی نہیں دیندے مندا نہیں بول دے بس اللہ فرماندا قالوا سلاما سلام کر دے نے تے گزر جاندے نے ہن اے دا ترجمہ میاں محمد بخش دی زبان چ سناواں ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ تے نہیں نہ سنایا جاندا ہور اونچا بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے عشق جناں دی عشق جناں دی ہڈی رچیا ٹر رہے اپنی ٹورے ایک غیروں دی گلیں او نہیں سنے دے کانے انہوں دے ڈورے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا غیران دی گل او نہیں سن دے کن انہاں دے ڈورے اللہ والے جدو ٹور دینے تے ایڈا مٹھا ٹور دینے کہ رب قرآن چو انہاں دی ٹور دے ذکر کر دے تے جتو کملی والا گزر جائے ہائے میں کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویخ لوے تے دل وچ پیا شرماوے چال کے جدرو ٹردہ جاوے چاننی کردہ جاوے ایک دن میرے آقا مدینہ دی گلی چو گزر رہے انج تقریر نہیں ہونی بھائی یہ معاملہ خراب ہوئی بھائی یہ سارے ٹولے نہ اٹھاؤ بھائی یہ سارا جڑا ٹولہ نے نہ اٹھاؤ بھائی یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہاں جی
بھائی تقریر بڑا مشکل فن ہے. تسی اتنے ماشاءاللہ پورے گاؤں والے اور پورے علاقے والے اکٹھے ہو. تسی انٹرنیٹ چھوڑ کے آئے ہو, یوٹیوب چھوڑ کے آئے ہو, فیس بک, واٹس ایپ, ٹی وی, کیبل, فلم, ڈرامہ, گانے سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو نا. پیٹرول دا خرچہ کر کے آئے ہو, پیدل آئے ہو, نیند بھی آئی پر پھر بھی آئے ہو, نرم گداز بستر چھوڑ کے آئے ہو. تو تہاڈی سارے دی ذمہ داری ہن میرے تے عائد ہو گئی نا, کیونکہ تسی مینوں سنن واسطے آئے ہو, ہے نا. تو تقریر جڑا ہے بڑا مشکل فن ہے. یہ واسطے انسان دے حواس دا بالکل حاضر ہونا بڑا ضروری ہے. اور جڑوں کو تھوڑی ہل چل ہو جائے نا تو پھر خطیب جڑا ہوندا نا وہ سچی گل ہے کہ وہ دے حواس جڑے نے وہ بہت زیادہ حاضر ہونے ضروری نے. تو غیر حاضر ہو جائے تو تقریر نہیں ہو سکتی. اس واسطے میں آکھیا کہ ذرا مہربانی فرماؤ, بڑے بڑے بزرگ اگے آ کے بیٹھیا کرو نا جڑے بات نو سمجھن والے نے. چلو آؤ سیکیورٹی والے بھائی ہن تسی آ جاؤ بھائی, آ جاؤ تسی ہن تقریر شروع کریے جی دوبارہ. تو پھر ایک بار یہ نہیں اچھی سبحان اللہ فرما, میری روح تازہ ہو جائے بھائی. سٹیج والے منوں لگے میں اپنے اچھی بیٹھا, اچھی بولو سارے سبحان اللہ. سٹیج ودن برادران اس واسطے اچھا جا بنایا کہ جنہیں سٹیج تے بیلی بیٹھا نا اچھی ہو کے بیٹھا تے اچھی سبحان اللہ فرمانا. اور اچھا بولو سبحان اللہ. میرا دل کرتا ہے فرشتے جھک جھک ایک دوسرے نو کہنا آؤ پنڈ جتھے نبی پاک دا میلاد پیا ہوندا سنی سبحان اللہ پہ آکھ دینے. عاشق بول کے کہندا ہے کملی والے دے راواں قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھا گیا. کملی والے دے راواں قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھا گیا. او دی عظمت نو بندیاں تے مننا اسی او تے پتھرات کلمہ پڑھا گیا. موجی ٹور تو صدقے ایک دن نہ میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ دی گلی چ جا رہے. حضور نے غور فرمایا کہ صحابہ دائیں بڑی حیرت نہ بیکھ رہے. کریم نے فرمایا کہ صحابہ دائیں بڑی حیرت نہ بیکھ دو. خیرے عرض کی تھی یا رسول اللہ کوئی رون والے دی آواز آ رہی پر رون والا نظر نہیں آ رہا. سید عالم نے فرمایا صحابہ میں دسا مدینے دی گلی چ کون پیا روندا ہے؟ عرض کی تھی سونا کہ کون پیا روندا ہے؟ میری سرکار نے فرمایا مدینے دے پتھر دو پہ روندے نے. سونیا کیوں پہ روندے نے؟ فرمایا ایک پتھر دوسرے نو رو کے پیا کہندا یہ بیلیا ہٹ جا جاندی واری یار دے قدم تو چومے سن آوندی واری مینوں چوم لین دے. او دی عظمت تو انساناں تے مننا اسی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھاوندا گیا. او دی ٹور تو صدقے جاواں جدروں گزر جاندا رب بھی انہاں راواں دیاں قسماں اٹھاندا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرا دل کردا ہے پنجابی چ نہ میں سوکھا جا ترجمہ کراں جی میں نہ رل کے پڑھو سارے تے. مینوں پتہ تہاڈی عادت نہیں پڑھن دی, تہاڈی سبحان اللہ دی بھی عادت نہیں, پر میں بھی یاد تو مجبور ہاں. میرے کو بھی بغیر سبحان اللہ دے تقریر ہوندی نہیں. تقریر میں تانوں چور صاحب اگلی بار آ کے سناواں گا. اس واری میں تہاڈے پنڈ والے نوں سبحان اللہ کہنی سکھا جاؤں گا انشاءاللہ. یہ جڑے وزیرآبادی آئے نا سارے بڑے بیلی ڈاڈے نے بھائی. یہ جدوں مینوں بلاندے نے کہندے نے جی بندیاں نوں انہی سبحان اللہ کروایا جی. کئی باری پتہ پنجابی وچ مینوں کہندے نے بیلی کڑاکا ہی کھڑ جایا جی. وہ پاویں اپنے کڑاکا نکل جائے سبحان اللہ. تے او سارے میرے ول ویکھ رہے نے کہ آسی صاحب ساڈیاں فرمائشاں بھی پوریاں کرنیاں. میں تانوں تصور اور تخیل وچ پہلے مدینے چھڑ کے آنا ہے, پھر میں تانوں مدینے کھڑا کر کے نا پھر میں تانوں باپ دی شان سنانی ہے انشاءاللہ. میں دا ترجمہ جو بھی کریا کرنا او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے. اس کی آنکھ جوراں اگا جاندا ہے. او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے.
تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے ہن جدا جدا سگل تے ایمان دوویں ہاتھ کھڑے کر لو سارے بندے کھڑے کر لو بھائی ہن لہرا کے میرے نال مل کے سارے پڑھیے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اوڈ بیڑے ترا 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 جاندا ہے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا بھائی لونگ والے ہن میں کلا پڑھ لیا میں تانوں لذت دیتی ہے نہ پڑھ کے نعت مصطفیٰ بے شک جی بے شک ہن اجازت ہوئے تے کٹھیاں رل کے نہ نبی پاک دی نعت پڑھ لئی ہوئے اچھا کدا دل کردا میں قیامت نو اٹھاں تے میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی ایتھے ہاتھ رکھیو میں ویکھنا بلا کنے نہیں کھڑا کیتا چلو ہن نیچے کر لو ہن تسی سوچو کہ آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کرائے میں ممبر رسول تے بیٹھا مینوں قسم ممبر والے دی میرے تہاڈا ہاتھ کھڑا کران چ میرا بالکل کوئی فائدہ نہیں میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کرائے مینوں ایک مائی وڈیری یاد آئی ہے او منڈی لگی سی مصر دے بازار وچ تے رش بڑا تے مائی وڈیری جی آ گئی تے آکھے وے منڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ بناؤ ایک منڈے پوچھا مائی کدھر لگی آ رہی کہنے لگی سنیا یوسف پہ وکدا ہے آکھیا وکدا پر تو کدھر کہنے لگی ماں بھی خریدن ہے مولانا غلام رسول عالم پوری دی زبان چ منڈا بول کے کہنے لگا اما شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری اجے بھی پلہ یوسف والا جس دا پیائے پاری انہیں آکھیا اما اتھے تے مصر دے بادشاہ دا سارا خزانہ تل گیا تے یوسف دا پلہ اجے بھی بھاری ہے تے تو کدے تو خریدیں گی مائی کہنے لگی میں سن کے آئیاں اعلان ہویا ہے کہ یوسف انہوں آج ملنا جڑا ساری دولت لے کے آوے گا تے پتر میں ساری لے آئیاں تے منڈا پوچھے دا اما تیری ساری دولت ہے کہ نہیں تے کہنے لگی میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساریاں لے آئیاں تے منڈا کہنے لگا اما یوسف کو سوتر دیاں اٹیاں تے وکدا ہے مائی دی اکھا چتھرو آگے تے رو کے کہنے لگے مینوں پتہ یوسف اٹیاں تے نہیں وکدا پر میں اس دعائیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والے دا بھی نام آوے گا میں اس تو ہاتھ کھڑے کرائے نے آؤ رل کے نبی پاک دی نعت پڑھیے جدو قیامت نو حضور دے نعت خانہ دی لسٹ بنے گی نا اور اتے جتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا اور کدرے ساڑھا اٹیاں والے دا نام بھی لکھیا ہی ہوئے گا ہون جدا دل کردا میں نبی پاک دا نعت کھاواں او بندہ ہاتھ کھڑا کرے اس طرح نہیں اس طرح کر کے اس طرح تھوڑا جے بدن سب ادھر سپیکر توڑے پیچھے ہو جائے ہون ہاتھے تے لہراؤ کے میرے نال مل کے سارے پڑھیے ہون سارے آواز بلند کر کے او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے ہن میں تہاڈی آواز سنی ہے اونچی بول کے پڑھے آ جائے او پتھراں
یا اللہ جڑا اچھا پڑے اج خواب وچ نبی پاک دی زیارت ہوئے صبح اٹھ کے ہی پڑھدا جاوے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او ڈبے بیڑے ترا 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 جاندا اے تے جنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا تے انگلاں چو چشمے چلا جاندا ہے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے او جدرو لنگدا ہے نا ماہی جتے پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا او جتھے ماہی پب رکھے اتھے اگدا سرو دا بوٹا میں دی ٹور تو صدقے جاؤں جدو ٹوردا ہے تے رب انہاں گلیاں دیاں قسماں چکدا ہے جتھوں ماہی گزردا ہے تو اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد فرمایا منو قسم شہر مقدس دی شہر کیڑا ہے علماء فرماندے نے جب تک حضور مکے رہے رب مکے دی قسم اٹھاندا ہے جدو دے حضور مدینے آگے تیرا مدینے دی قسماں چکدا ہے اچھا جدا دل کردا ہے مدینے جاواں تے بولو سبحان اللہ مدینہ ہوے جدے تو کعبہ بھی نے سارے سامبل دی نگری تو کعبہ نے سارے کہ کعبے دا کعبہ خود میڈا یار ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو پاری صاحب آئے نا یہ اچھا گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہون دل کر دے ایک دو گل مدینے دی بھی نہ سنا دے بنا لے اچھا بولو ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتا سردی پڑی ہے پر عشق رسول دی گرمی پیدا کرو نا میں نے پتا کہ میں پہلی بار آیا تو یقیناً پہلی بار آیا ہوا نا تو پھر لوگ بڑی حیرت نہ ویکھتے ہیں آسی صاحب ہی نے بھائی میں یہاں تے تقریر ادھی ہو بھی گئی ہے یا اللہ جڑا اچھا بولے نا اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے تا جانا ہے کیونکہ امی نو تے اجی کہندے کوئی نہیں تے ابو نو کوئی ڈرنل کہہ ہی لیندا ہے نا ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تو انہوں پتہ ہی ہے کئی بیلی جیاں نو جی کہی جاندے میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو بالکل لڑائی کران نہیں آیا میں تے اپنی ماں نو جی آکھیا کرو تے بالاں دی ماں نو جی آکھیا کرو جی اپنی ماں نو بھی آکھیا کرو بھائی تے یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو جی کہہ کے بلاوے کرے ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دیر رات نیند نہ آوے جب تک کملی والے تو درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے مدینہ او شہر مقدس حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ او بابا جنہیں زندگی تقریباً 70 حج کی تھے او بابا جدو عربی بڑے غریب سن نا جے تیل دے کنویں نہیں سن نکلے عرب وچوں تے آپ اودو بڑے امیر سن تے آپ نے دولت اکٹھی کر کے مدینے لے جانی تے جا کے مدینے دے یتیماں تے غریباں نو تقسیم کرنی تے عربیاں نے آپ نو لقب دیتا ابو العرب عربیاں دا باپ ہے عجمی پر عرباں نو انج پالدا جویں باپ پتراں نو پالدا ہے حضرت
پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ نے اس دور چنا مدینے ایک لنگر خانے بنوائے انہاں دا اوپر لکھا ہے شاہ جماعت منزل آج بھی او لنگر خانے مدینے چ موجود نے آج بھی علماء تے مشائخ انہاں لنگر خانے چ جا کے لنگر بھی کھاندے تے ٹھہر دے بھی نہیں پیر جماعت علی شاہ فرما دینے کہ دن میں حضور دے روزہ نور دے قریب تو گزریا تے ایک 10 سال دا عربی بچہ تے انہیں عربی لباس پہنے آتے نبی پاک دے گنبد خضراول ویکھی جاوے تو روئی جاوے تو روئی جاوے تو روئی جاوے او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیران تھلے مدینہ دے کتے دا پیر آیا آپ نے خبر ملی تے مرید نو بلا کے ڈانٹ کے فرمائے جو کتا ڈھونڈ کے لے آؤ مرید کتا ڈھونڈ کے لے آئے تے پیر جماعت علی شاہ لکھاں مریدان دا پیر سید زادہ مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے رو کے مدینہ دے کتے نو پہ فرما دے نے اتھا ہی معاف کر دے یار نو شکایت نہ لاوی اور جیڑا مدینہ دے کتے دا دکھ برداشت نہ کرے مدینہ دا بچہ روندہ ویکھ سکتا سی تائیوں عاشق باللہ لوگ فرما دے نے اجڑ چار دی پھرام بدوان دے اجڑ چار دی پھرام بدوان دے میرا گولیاں بچ شمار آ جائے اسے واسطے کراؤں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آجائے پھر جماعت علی شاہ سے بچے دے قریب گئے تھے فرما بیٹا کیوں پہ رونے بچہ کہنے لگا بابا جی آج 3 دن گزرے میں کھادا کچھ نہیں میں پوکھنل پہ رونا فرمایا گھر جانا تو بیٹا امی کو لے جا کے روٹی کھا لے کھانا کھا لے بچہ چیخ مار کے روکے تھے گنبد خضرا بلوے کے کہنے لگا بابا جی میں نہیں روندہ میرا ہویا جو کوئی نہ کہنے لگا بابا جی میں یتیم ہاں میرا باپ بھی کوئی نہیں تھے میری ماں بھی کوئی نہیں آج میں نبی پاک دی بارگاہ چاہیاں تے آکے عرض پیا کرنا انا ضعیفک یا رسول اللہ کملی والیا آج میں تیرا پرونا بن کے آج سونے میں تیرا پرونا بن کے آیا پیر جماعت علی شاہ سے بچے نو اٹھایا تے جماعت منزل لے گئے کھانا مگوا کے نا لنگر کھانے جو تے بچے دے سامنے رکھیا وہ 3 دن دا پکھا بچہ بڑے شغف نہ کھانا کھا رہا تے پیر جماعت علی شاہ بچے نو فرما دے بیٹا تینو پتہ میں کھونا بچہ کہنے لگا بابا جی منو نہیں پتہ کھونو آپ نے فرمایا بیٹا میرا نام جماعت علی شاہ ہے منو لوگ ابو العرب کہہ دینے منو لوگ بانی پاکستان کہہ من گے آپ نے فرمایا میں لکھا مریدان دا پیران سید زادہ تے پتر تو جو اتھے مدینے پکھا رہنا ہے تے تینو میں پاکستان نال نہ لے چلنا اتھے میں ایڈا وڈا پیران میں تینو باپ والا پیار بھی دے گا تے ماں والا پیار بھی دے گا سوٹ تینو پتر روزانہ نواں لے کے دے گا تے کھانا تینو روز ہونا کھلاواں گا لوگ تیرے ہاتھ چومیا کرن گے کہ مدینے دا بچہ آ گیا ہے تے پتر تو میرے نال پاکستان نہیں ٹر چلدا بچے نے اتنا سنیا نہ تے انہیں لکمہ لباں دے قریب لے آ کے نہ تے لکمہ رکھ دیتا نوجوانوں نالے بچے نہ حضرت پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑی جاؤ آپ نے نبی کریم دے روزے تے لے آیا تے روزے تے لے آ کے کہن لگا بابا تیرے پاکستان چ ماں دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اخے باپ دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہنے لگا اٹھے محمد دا روزہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی فرمایا پترائے اٹھے لب داؤ میں مدینے کی لینے ہونا سی بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کھول میں اماں بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا نالے بچہ دوڑتا جاندہ نالے مڑ کے گنبد خضرا والے ویکھ جائے نالے پڑھتا جاندہ ہے صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا و صدا رب تیرا
دوبارہ یا ہن بھائی لوگ والے جنا کرو ہاتھ کھڑے کر لو جنہوں لگتا میرا دوبارہ نبی دے دوبارے دے صدقے واسطے آئے وطن برادران تسی بھی سارے ان ہاتھ دو میں ہاتھ کھڑے کر کے سارے مل کے میرے نال پڑھی آئیں صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے دوبارہ یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ کتھے ہوندا قریباں دا گزارا یا رسول اللہ کتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ